اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل فون صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، یا ہمارا لیپ ٹاپ صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، ہم ای میل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی، یا موبائل پر کوئی ایپ کھول رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے لیپ ٹاپ یا ہمارے موبائل کی میموری میں جو ہم نے پہلے سے اپلیکیشنز کھولی ہوتی ہیں ان کا جو ٹیمپریری فائلز ہیں وہ بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ کوکیز استعمال کرتی ہیں، ان کے بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ فون کی میموری میں، ٹیمپریری میموری میں اکٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ریم میں وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ہماری یہ ڈیوائسز صحیح طرح کام نہیں کرتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر کسی بھی آئی ٹی پروفیشنل سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے جی اس کو ری سٹارٹ کریں، یعنی اس کو بند کر دیں اور پھر سٹارٹ کریں، اور سم ٹائمس وہ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کم از کم 2-3 منٹ بند رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں۔ تو جب ہم یہ والا یعنی ٹٹ بٹ یوز کرتے ہیں تو ہمارا موبائل یا ہمارا لیپ ٹاپ بالکل صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ خود جو ہے نا، یہ بھی بعض اوقات اتنا زیادہ اس کے اوپر ورک لوڈ ہوتا ہے، یا لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یا جو کسٹمر ڈیلنگ میں اس میں ایسے کسٹمر آ جاتے ہیں جو کہ مس بیہیو کرتے ہیں، یا بعض اوقات فیملی میں کسی نے مس بیہیو کیا ہوتا ہے، یا آفس میں باس یا سب آرڈینیٹ، یا سڑک پر ٹریفک پھنس گئی ہے، تو اس وجہ سے انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ بہت سارا جذباتی گرد و غبار اکٹھا ہو جاتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل سوچ سمجھ کے، خیالات کے، نظریات کے انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، جس سے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پاتا۔ جس طرح کہ ہمارا جو موبائل ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس کے ہارڈ ویئر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف اس کی جو میموری ہے اس میں پرابلم آئی ہوتی ہے، جب ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی میموری کو کلیئر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے، اس میں جب جذباتی گرد و غبار اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تو اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پوری 8 گھنٹے کی نیند لیں، لیکن ہم 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم 8 گھنٹے پوری نیند لیں تو اٹھیں گے تو پھر ہمارا دماغ ایک قسم کا ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت ساری جو ہمارا سٹریس ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اگر ہم نے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند لی ہو تو اسی طرح آپ اگر تھرو آؤٹ دی ڈے آپ کو سٹریس ہو گیا، آپ اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ پانی پی لیتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ عارضی طور پر اپنے آپ کو ریفریش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ تقریباً ہفتے یعنی ہر ویکینڈ پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی آؤٹنگ کر لیں، یا ان کے ساتھ کوئی گھر میں ہی چھوٹا موٹا کوئی اچھا کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو ایک ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی سہولت کے مطابق مہینے 2 مہینے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کسی آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں، کوئی چھٹی 1-2 دن کی لے لیتے ہیں، یا آپ دوسرے شہر نہیں جا سکتے تو اپنے شہر میں ہی آپ صبح کو نکل جائیں اور کچھ تاریخی مقامات دیکھیں یا اپنی پسند کی جگہ وزٹ کریں، تو وہاں جا کر بھی آپ کا ذہن جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں میں نے اپنا لاہور میں دہلی گیٹ میں گیا تھا جو وال سٹی میں ہے، وہاں پر جا کے میں نے پرانی گلیاں دیکھیں اور پرانے جو وہاں پر سات کین کی بیٹھک ہے وہاں گیا، اور جو باقی وہاں پر شاہی حمام ہے یا اور کوئی جو تاریخی مقامات ہیں، مسجد وزیر خاں ہے، یہ ساری چیزیں جب پھری تو وہ میرا جو ذہن تھا نا وہ بالکل ریفریش ہو گیا، بلکہ میں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو 200-300 سال پیچھے فیل کرنے لگ گیا کہ جب یہ مسجد وزیر خاں بنی ہوگی تو یہاں پر کس قسم کا انوائرمنٹ ہوگا، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی محنت سے، مشقت سے اتنی خوبصورت نقش و نگاری کی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس کو صحیح طرح مینٹین بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے بھی بندہ جو ہوتا ہے نا ایک اس میں ایک فریش ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے، اس کا ایک ذہن ری سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یا بندہ اگر کچھ پہاڑی علاقوں پر چلا جائے یا کسی اور جگہ چلا جائے جہاں پر وہ اپنے 2-3 دن تفریحی مقامات پر ہو جائے، یا اس کے علاوہ بندہ اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات کر سکتا ہے، اور دوسرے بندے ججمنٹل نہیں ہوتے، ان کا اس سے کوئی یعنی کوئی شریکہ نہیں ہوتا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی رشتہ دار سے بات کریں گے تو وہ گڑبڑ کر دے گا، لیکن کسی دوست سے بات کریں گے تو وہ ساری بات سن کے کوئی آپ کو گائیڈ بھی
بھی کرے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کریں گے۔ تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ریفریش کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے، آپ ایک اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سارے انوائرمنٹ میں بنیادی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ان کے ذہن میں جو جذباتی گرد و غبار ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ذہنی مسائل کو ٹائملی حل نہ کیا جائے، کسی سائیکارٹسٹ یا ماہر نفسیات سے رہنمائی نہ لی جائے، تو پھر جسمانی مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی باڈی کے اوپر توجہ رکھیں، اور اس میں کچھ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ ذہنی طور پر آپ کچھ انریسٹ فیل کرتے ہیں، تو کسی ماہر سے، کسی ماہر نفسیات سے رہنمائی حاصل کریں۔ چھوٹی موٹی دوائی کھائیں، 200 400 500 میں آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اچھی طرح پرفارم کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو ریفریش نہیں کرتے، کوئی میڈیکل سپورٹ نہیں لیتے، ماہر نفسیات پر نہیں جاتے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، انگزائٹی میں چلے جائیں گے، اور آپ کی جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ریفریش کرتے رہیں، اپنے آپ کو ری سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو خوش و کرم رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اور سادہ خوراک کھائیں، ایسی خوراک نہ کھائیں جس میں ذرا چائے، کافی، سگریٹ، جو کہ آپ کے جسم میں جا کے ٹاکسنس پیدا کر دیتی ہیں۔ بلکہ سادہ چیزیں جتنی آپ کھائیں گے اس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، اور واک اینڈ ایکسرسائز اور سوشلائزنگ کرنے سے آپ کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ تو اس طرح ہے کہ آپ مزیدار، خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔